اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سوال ہے خواب یا مراقبے میں حضور کی زیارت حاصل کرنے کے لیے کون سا عمل اختیار کرنا چاہیے؟ خواب غیر اختیاری ہوتے ہیں، خواب کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ مراقبہ ارادتاً کیا جاتا ہے، لہذا خواب اور مراقبے کو ملانا تو یہ بہت دور کی بات ہے۔ خواب اسے کہتے ہیں جو سوتے میں نظر آتا ہے، اس میں بندے کے ارادے کو دخل نہیں ہوتا۔ مراقبہ کوئی کرتا ہے تو وہ ارادے سے کرتا ہے۔ مراقبہ ایک عمل ہے جو ارادے سے کیا جاتا ہے، اور حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تمام نفلی عبادات سے مراقبہ جو ہے وہ نفل میں سب نفلوں سے افضل ہے۔ رہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہر مسلمان کو یہ شوق ہے مجھے حضور کی زیارت ہو جائے۔ یہ تجزیہ کوئی نہیں کرتا کہ میں حضور کا اتباع کتنا کرتا ہوں۔ یہ کچھ عامل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر چیزیں بتاتے رہتے ہیں، یہ عمل کرو زیارت ہو جائے گی، سود کھاتے رہو، جھوٹ بولتے رہو، یہ وظیفہ پڑھو زیارت ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، کائنات کے ہر فرد کے لیے اللہ کی رحمتیں، خواہ وہ ایک ذرہ ہے یا گھاس کا تنکا ہے یا انسان ہے یا فرشتہ ہے یا حیوان ہے، زمین ہے یا آسمان ہے، عالمین میں اللہ کریم کے علاوہ ساری کائنات شامل ہے، ساری مخلوق شامل ہے۔ فکر یہ کرنی چاہیے کہ جب زیارت کا وقت آئے تو زیارت ہو، اور وہ اطاعت پہ ہوگی۔ قبر میں جو سوال ہوتے ہیں، حدیث شریف میں موجود ہے، پہلے پوچھا جاتا ہے من ربک، رب کا اللہ کا صفاتی نام لے کر پوچھتے ہیں، اللہ کا ذاتی نام لے کر نہیں پوچھتے۔ اس لیے کہ ربوبیت میں ہی جھگڑا بنتا ہے، انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ کا دروازہ چھوڑ کر دوسروں کے دروازے پہ بھٹکتا ہے، میری ضرورتیں یہ پورا کرے گا، میرا کام یہ کر دے گا،
تو ضرورتیں پوری کرنا تو رب کا کام ہے. تو پوچھا یہ جاتا ہے کہ زندگی میں رب کون تھا تمہارا, کسے رب مانتے تھے؟ من ربوں کا, کون ہے تیرا رب؟ پھر پوچھا جاتا ہے من نبیک, تیرا نبی کون تھا؟ اب اس کا جواب جس کی اطاعت کرتا ہے اس کا نام ہوگا. عقائد میں, اعمال میں, کردار میں کس کی بات مانتا ہے؟ ما دینک, کس دین, کیا دین تمہارا کیا تھا, کس دین پر ہے؟ اگر ان سب سوالوں سے پاس ہو جائے, ایک بار ہی فیل ہو گیا تو دوسرے کسی نے کیا پوچھنا ہے. پہلے پر ہی مار کھا گیا تو دوسرے کا جواب کیا دے گا, تیسرے کا کیا دے گا؟ یہی اس کا جواب ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں. قبر سے بارگاہ رسالت پناہی تک حجابات ہٹ جاتے ہیں. فرشتے اشارہ کر کے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس ہستی کے بارے تمہارا کیا خیال, کیا دنیا میں تم کیا کہا کرتے تھے, کیا سوچا کرتے تھے؟ ایمان نہیں لایا یا دنیا میں اتباع نہیں کیا, حجابات ہٹ جاتے ہیں لیکن اس سے نظر نہیں آتا, کیونکہ اس کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے. اندھے کے سامنے سے سارے حجاب ہٹا دو تو اسے کیا نظر آئے گا؟ تو کہتے ہے ہاتھ لا ادری, کیا کہہ رہے ہو, کوئی سمجھ نہیں آ رہی, مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا, میں تو نہیں جانتا تم کیا پوچھ رہے ہو, کس کے بارے پوچھ رہے ہو. ایمان ہو, کردار ہو, اللہ کریم بخش دیں, رحم فرمائیں تو جواب دیتا ہے ھذا سیدنا و سندنا مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تو زیارت بھی ہو جاتی ہے, پہچان بھی لیتا ہے. تو تیاری کریں نا زیارت کی. کون سا عمل, یہ سوال ناجائز ہے, یہ صحیح سوال نہیں ہے. ہر وہ عمل جو حضور نے فرمایا, کون سا نہیں, آپ چن نہیں سکتے کہ روزہ تو رکھ لیں, نماز چھوڑ دیں, حرام تو کھا لیں, ساتھ تہجد بھی پڑھ لیں, یہ نہیں. یہاں تو زندگی ہارنا پڑتی ہے. آپ کی ہر ادا کا اتباع کرنا پڑتا ہے, آپ کا ہر حکم ماننا پڑتا ہے. کمی کوتاہی غلطی ہو جائے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. پھر اگر خواب میں بھی, مراقبے میں بھی جو زیارت ہوتی ہے, اس پر بھی علماء نے یہ قدغن لگائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تو شیطان شکل مبارک تو نہیں بنا سکتا, لیکن اور کوئی شکل بنا کر, داڑھی پگڑی بنا کر کہہ سکتا ہے میں رسول اللہ ہوں. لہذا حلیہ مبارک جانتا ہو, پڑھا ہو, سمجھا ہو, ازبر ہو. تو بھائی جب زیارت یقینی ہے تو اس کی تیاری کریں.
اللہ کی عطا ہے، کرا دے، اس کی مرضی۔ مراقبہ بندہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، لیکن جو کچھ مراقبہ میں دکھایا جاتا ہے وہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ اور اس کے لیے بھی شرط ہے کہ مراقبے میں یا کشف میں جو نظر آئے یا الیام یا القاء ہو، تو شرط یہ ہے کہ وہ حضور کے حکم کے مطابق ہو۔ شریعت سے ٹکرائے تو اسے غلطی لگ رہی ہے، حق شریعت ہے۔ درست بات وہ ہے جو حضور نے فرمائی، اسے سمجھنے میں غلطی لگ رہی ہے۔ تو میری گزارش تو یہ ہے کہ جب یقینی توقع ہے زیارت کی تو اس کی تیاری کریں۔ اور یہ تو سوال ہی غلط ہے کہ کون سا نہیں، ساری زندگی ہارنا پڑتی ہے، اپنی مرضی ختم ہو جائے، وہ کیا جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ راشدین اور مہتدین میں کیا فرق ہے؟ اللہ کریم نے اپنے کچھ بندوں کو قرآن حکیم میں راشد فرمایا ہے، جس سے خلفائے اربع کو یا خلافت کو حضور کے بعد حضرت حسن تک رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین کہا جاتا۔ عمومی طور پر راشد وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے بھی رشد و اصلاح کا سبب ہو، جیسے خلفائے راشدین نے اللہ کی زمین پر اسلام اولاً نافذ فرمایا اور مخلوق کو عدل، انصاف، حق، تعلیم و تعلم، اللہ کی معرفت پہنچانے کا سبب بنے۔ معتدین میں ہر وہ بندہ شامل ہے جس کا عقیدہ اور عمل درست ہے، جو ہدایت پا گیا۔ راشد میں عموم ہے، جس کی وجہ سے کائنات کو حق پہنچا، مخلوق کو حق پہنچا، اللہ کے بندوں تک سچائی پہنچی۔ معتدین یا ہدایت یافتہ میں وہ لوگ شامل ہیں جو خود ہدایت پا گئے، حق پر قائم ہو گئے، جن کا عقیدہ اور کردار اللہ کے حکم اور سنت کے مطابق ہو گیا۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے، کیا عمرہ اور حج کی سعادت کی یہ بلاوا آتا ہے؟ ہاں جی ضرور آتا ہے، چونکہ اللہ بڑا مجبور ہے، تھکا ہوا ہے، ہماری اسے ضرورت ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ فلاں آئے تو کام ہوگا، اس لیے بلاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی۔ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تمہیں اللہ بلائے گا؟ تم ہو کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بلاوا بھیجیں؟ یہ ہمارے پیروں، جعلی اور نقلی پیروں اور یہ نقلی مولویوں نے ایک بات گھڑ لی ہے۔ یہ ہمارا یہاں جو ڈاک کا کام ڈاک خانے کا کرتا ہے، مجھے بتا رہا تھا کہ میں ڈاک لینے گیا، وہ وہاں سے نورپور سے ہیڈ آفس سے ڈاک یہاں کی لے آتا ہے، یہاں بانٹتا ہے۔ تو ایک شخص نے پیسے جمع کرائے ہوئے تھے، تو 2-3-4 سال کی بات ہے، تو اسے کہہ رہا تھا ڈاکخانے والے کو کہ میرے سود کا حساب کر کے سارا مجھے دے دو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تمہارا تو بہت سا سود ہے، تو اتنے پیسے لے کر کیا کرو؟ اس نے کہا حج پر جانا ہے، پیسے جمع کرانے۔ اب اس کا بلاوا آیا وہ ہوگا کہ سود کے پیسے جمع کرا کے آ جاؤ۔
کوئی اللہ کا خوف کرو، کوئی اپنی حیثیت دیکھو، عظمت الہی کا خیال کرو، بارگاہ رسالت پناہی کا خیال کرو، کیا عظمت ہے۔ میاں لوگ اللہ سے مانگ مانگ کر، رو رو کر، عاجزی کر کر کے سعادت سمجھتے ہیں حاضری کو۔ ضرورت مند بلاتا ہے، بڑا کسی کی ہجر میں تڑپ رہا ہو تو کہتا ہے یار آ جاؤ ملاقات ہو جائے۔ کوئی ضرورت ہو، کوئی کام رکا ہوا ہو، وہ فلاں کر سکتا ہے تو چاہتا ہے کہ یار آ جاؤ یہ کام کر لو۔ حج فرض ہے اور اس کی شرائط ہیں، صحت ہو، سفر میں کوئی خطرہ نہ ہو، آنے جانے کے اخراجات ہوں، اور واپسی تک جتنا غیر حاضر رہنا گھر والوں کے اخراجات ہوں۔ تو زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ عمرہ نفل ہے، حج اصغر ہے، چھوٹا حج ہے عمرہ بھی۔ یہ بھی ایک رواج ہو گیا کہ یہ اس سال حج اکبر تھا، نہیں، ہر حج حج اکبر ہوتا ہے، عمرہ حج اصغر ہوتا ہے، ہر حج حج اکبر ہوتا ہے۔ حج کو حج اکبر کہتے ہیں، عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں۔ عمرہ نفل ہے، وسائل ہیں، ذرائع ہیں، صحت ٹھیک ہے، آ جا سکتے ہو تو ضرور، لیکن حج کرنے کے بعد عمرے کرو، پہلے فرض ادا کرو، فرض اصل ہوتا ہے، اس کے بعد توفیق ہے تو عمرہ بھی کرو، لیکن اس میں بھی دیکھنا پڑتا ہے، چیزوں کی اہمیت دیکھنی پڑتی ہے۔ عمرہ تو ایک نفل عبادت ہے۔ پاکستان میں جتنے لوگ عمرے کرتے ہیں، اگر یہ رقم جمع کر کے ضرورت مندوں کو دیں تو شاید پاکستان میں کوئی ضرورت مند نہ رہے۔ اگر ان کے پاس اتنے زائد پیسے ہیں، کئی سال میں کئی دفعہ جاتے ہیں اور کئی ہر سال جاتے ہیں، تو یہ جمع کر کے اللہ کی راہ میں اللہ کی مخلوق کو دیں، کیونکہ عمرہ فرض تو نہیں ہے، نفل ہے۔ اچھی بات ہے، نوافل ادا کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن دیکھنا پڑتا ہے۔ ایک بندہ پیاس سے مر رہا ہے، آپ اسے پانی پہنچا سکتے ہیں، اسے نہیں دیتے اور چھوڑ کر 2 نفل نیت لیتے ہیں، تو وہ اسے پانی پلانے والا نفل افضل ہے یا یہ 2 رکعتیں افضل ہیں؟ حالات کا تجزیہ کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کس وقت کون سی ضرورت عند اللہ افضل ہے۔ اور یہ سوال کہ کچھ لوگ شدید خواہش رکھنے کے باوجود نہیں جا سکتے، کیوں خواہش رکھتے ہیں؟ جو چیز فرض نہیں اس کی خواہش رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ خواہش تو وہ رکھے جتنے جہاں فرائض ہیں وہ تو پورے کر لیے ہیں، اب یہ بھی ہو جائے تو اچھا ہے، پھر تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو زندگی رات دن فرائض سے پر ہے، ذمہ داریوں سے پر ہے، ان سب کو چھوڑ کر ایک حج کرنا ہے، یار یہ کیا بات ہے؟ جو فرض نہیں ہے وہ کرنا ہے اور جو فرض ہیں وہ نہیں کرنا۔ یہ جو شدید خواہش رکھتے ہیں، انہوں نے حج کے علاوہ جو ان پر فرائض تھے، والدین کی خدمت، بچوں کی پرورش، قوم اور ملک سے وفاداری، حلال کمانا، سچ بولنا، انصاف، یہ سارے فرائض پورے کر لیے ہیں۔ جو فرض ہے وہ آپ کرتے نہیں، جو فرض نہیں ہے اس کا آپ کو بڑا شوق ہے، یہ کیا بات ہے؟ اچھی بات ہے، ہر بندہ شوق رکھتا ہے، بیت اللہ شریف جانا چاہتا ہے، بارگاہ رسالت میں ہر مسلمان جانا چاہتا ہے، لیکن
اسی اللہ کی طرف سے جس کا بیت اللہ ہے ذمہ داریاں اور فرائض ہیں، اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا روضہ اطہر ہے اسی نے ذمہ داریاں ہم تک پہنچائیں اور ہمیں بتایا، پہلے وہ تو پوری کریں۔ تو جو ذمہ داریاں یہاں ہیں پہلے وہ نبھائی جائیں، پھر اللہ کریم توفیق دے تو ضرور جائیں، فرض ہو تو ضرور جائیں۔ فرض ادا کر لیا ہے، فراغت ہو، ہر سال عمرے کرتے ہیں، حج پڑھتے ہی کوئی نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کتنے عمرے کر لیے ہیں، حج نہیں ادا کی۔ حالانکہ حج فرض ہے، عمرہ نفل ہے۔ نفل منافع ہوتا ہے، فرض راس المال ہوتا ہے۔ اصل ایک بندے نے 10 لاکھ خرچ کیا، اس نے 2 لاکھ کما لیے، تو کہ میرا 2 لاکھ منافع آ گیا، 10 ضائع ہو گیا، 8 تو تمہارا چلا گیا، اس 10 میں سے 2 مڑ کے آیا، منافع کہاں سے ہوا؟ فرض راس المال ہے، اصل ہے۔ فرض چھوٹ گئے، نفل کر لیا تو کیا ہوگا؟ نفع ہمیشہ اصل سے کم ہوتا ہے۔ تو نفلی عمرے کر لیے، وہ بھی جھوٹ بول کر، چیزیں فرضی مہنگائی کر کے مہنگی بیچ لیں تو پیسے کما کر عمرے پر چلے گئے، رشوت لے لی اور عمرے پر چلے گئے، لوگوں کے پیسے، لوگوں کے حقوق کھا لیے اور عمرہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ ایک شخص بہت دور سے آئے گا، سفر کی تکان یہاں ہوگی، کپڑے میلے، بال پریشان، بیت اللہ شریف پہنچے گا، طواف کرے گا، بڑے درد سے پکارے گا، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اسے کوئی جواب نہیں دیا جائے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، اتنے تکلف کر کے اتنے دور سے آئے گا اور آگے کوئی قبولیت ہی نہیں، جواب تک نہیں دیا جائے گا۔ فرمایا اس کا کھانا حرام کا ہوگا، اس کا لباس حرام کا ہوگا، اس کا گوشت حرام کا ہوگا۔ ان چیزوں کو تو کوئی نہیں پوچھتا، نہ کوئی سوال کرتا ہے، نہ کوئی جاننا چاہتا ہے، نہ کوئی پوچھنا چاہتا ہے۔ بس یہ ایک ہمارے نقلی پیروں نے ایک بات بنا دی ہے، اس کا بلاوا آ گیا، ذرا بندے کی شکل دیکھو، اس کے عقائد اور اس کا کردار دیکھو۔ اب بلاتا تو کوئی ضرورت سے ہے نا، تو اللہ کو اس کی ضرورت پڑ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی ضرورت، کیا فضول باتیں ہیں، گستاخی ہے بارگاہ رسالت میں اور اللہ کی بارگاہ میں۔ وہاں جو جاتا ہے وہ عجز و نیاز سے جاتا ہے، درد مندی سے جاتا ہے، کچھ لینے جاتا ہے، دینے کوئی نہیں جاتا، نہ اللہ کو نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بلاوا عہد نبوی میں تو نہیں تھا، خلفائے راشدین میں تو نہیں تھا، متقدمین میں تو نہیں تھا، کہیں کسی کتاب میں کسی متقدمین میں سے کسی بزرگ کی کوئی بات لکھا۔ یہ آج کے عہد میں بن گیا، جب لوگ دین سے ہٹ گئے، بدعات میں مبتلا ہو گئے، رسومات کے اسیر ہو گئے، تو بلاوے آنے لگ گئے، یعنی اپنی اہمیت بڑھاتے ہیں کہ مجھے بلایا گیا، میں کوئی حیثیت رکھتا ہوں۔ کمال ہے، اللہ پاک معاف فرمائے۔ سوال ہیں 2۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان، نماز مومن کی معراج ہے کے مطابق کیا مومن کی روح نماز کے دوران معراج کرتی ہے، روح عرش پر جاتی ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ عادیت، معیت، قربیت کے معراج کا حصہ ہے؟ معراج عروج سے مشتق ہے، عروج کہتے ہیں بلندی پر چڑھنے کو۔ معراج سے مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے ان بلندیوں پر پہنچایا
جہاں انسانی فکر کے لیے جانا بھی آسان نہیں ہے۔ اب یہ شان تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ اپنے وجود باوجود سمیت ان بلندیوں پر تشریف لے گئے، ورنہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو مومن کی معراج سے مراد یہ ہے کہ معراج کا حاصل کیا تھا؟ اللہ کا انتہائی قرب۔ تو مومن جو اپنی حیثیت سے حاصل کر سکتا ہے اللہ کا انتہائی قرب، وہ اس کی نماز میں۔ صرف لفظ معراج سے یہ سمجھ لینا کہ جو نماز پڑھتے ہے اس کی روح عرش پر چلی گئی، یہ درست نہیں ہے۔ معراج ہر ایک کا اپنی حیثیت کے مطابق ہے۔ 2 آدمی 10 آدمی 50 100 آدمی سجدہ کرتے ہیں تو ہر ایک کا سجدہ ایک جیسا نہیں ہے، نہ ہر ایک کی معراج ایک جیسی ہے۔ کوئی سجدے میں بھی دنیا سوچ رہا ہوتا ہے، سجدے کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ کوئی تسبیحات بھی پوری نہیں پڑھتا، ایک تسبیح عموماً لوگ ایک تسبیح نیچے جاتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں، ایک زمین پر سر رکھ کر پڑھتے ہیں، ایک اٹھتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ تو حضور کے ارشاد عالی کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کی معراج جو ہے وہ اللہ کے حضور پیشی ہے، اور معراج کی طرح اللہ سے ملاقات ہے۔ لہذا نماز کو اس طرح ادا کیا جائے کہ یقین ہو کہ میں اللہ کے روبرو کھڑا ہوں اور اللہ کے روبرو رکوع کر رہا ہوں، اللہ کے روبرو سجدہ کر رہا ہوں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ ہر بندہ عرش پر پہنچ جاتا ہے۔ لفظ ایک ہوتا ہے لیکن جس کی نسبت وہ ادا کیا جاتا ہے تو اس کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں ایک عام آدمی کے بارے کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے، اس کی حیثیت اور ہے۔ ایک عالم کے بارے کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے تو حیثیت بدل جائے۔ ایک حکمران کے بارے کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے تو لفظ تو وہی ہے، بہت اچھا ہے، لیکن جس کی نسبت کہا گیا اس کی نسبت سے اس کی حیثیت بدلتی چلی جائے گی۔ عام آدمی کے اچھا ہونے کے لیے کچھ اور صفات ہیں، عالم کے اچھا ہونے کی اور صفات ہیں، حکمران کے اچھا ہونے کی کچھ اور چیزیں ہیں۔ تو معراج سے یہ مراد نہیں کہ ہر کوئی عرش پہ پہنچ جاتا ہے۔ معراج سے آپ کا یہ تاکید فرمانا مراد ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق ہر ایک کی اللہ کریم کے حضور پیشی ہوتی ہے اور درمیان میں کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے آگے سے گزرنے سے منع فرماتے ہوئے فرمایا کہ اس کے آگے سے نہ گزرو، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ اپنے پروردگار سے سرگوشیاں کر رہا ہے۔ اب سرگوشی سے مراد یہ ہے کہ وہ دل ہی دل میں بغیر کسی دوسرے کو بتائے صرف اپنی ذات کی گزارشات اللہ کے حضور پیش کر رہا ہے۔ تو اسے آپ وہ معنی نہ پہنائیں کہ اللہ نے کان لگایا ہوا ہے اور اس نے کان کے ساتھ منہ لگایا ہوا ہے۔ سرگوشی تو اسی کو کہتے ہیں۔ لہذا الفاظ کے معنی موقع اور محل کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو حضور کا ارشاد برحق ہے، مومن کی معراج یہ ہے کہ وہ جب زمین پہ سجدہ ریز ہوتا ہے تو دنیا کے تمام کاموں سے زیادہ قرب الہی اسے اس میں نصیب ہوتا ہے۔ پھر وہی بات، میرا خیال اس کا جواب تو ہو ہی گیا، ہدیت معیت قربیت معراج کا حصہ ہے۔ بھائی اللہ کے قرب کی منازل ہیں، جس کو جتنا نصیب ہو جائے، اور
ان مراقبات اور ان منازل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جسے جتنے مراقبات حاصل ہیں اتنا اسے حضور حق حاصل ہو اور وہ اس کے عقیدے اور کردار سے نظر آئے۔ بعض اوقات یہ سمجھ لیا جاتا ہے یا ایسے لوگ بھی پائے گئے ہیں جی ہم نے تو اتنے منازل کر لی اب ہمیں نماز کی بھی ضرورت نہیں رہی، ہمارے لیے اب کوئی حلال حرام نہیں، جو چاہیں کریں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ قریبیاں را بیش بود حیرانیاں، جس کو جتنا قرب نصیب ہوتا ہے اس کے لیے اتنے آداب سخت ہوتے جاتے ہیں اور وہ اتنا زیادہ محتاط ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے جو جی چاہے کہہ دیتے ہیں، ہم ہی کو پکڑ کر اگر کوئی امیر شہر یا وزیر اعظم کے پاس لے جائے تو کیا یہی باتیں ہم اسی بے تکلفی سے کر لیں گے؟ وہاں کے آداب اور ہوں گے۔ تو مراقبات جو ہیں اللہ کی رضا اور اس کے قرب کی دلیل ہیں، لیکن تب ہیں جب مراقبات حال بن جائیں۔ مراقبہ احدیت نصیب ہے تو پھر اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھے، معیت نصیب ہے تو پھر خود کو تنہا نہ سمجھے، بات کرتے ہوئے کام کرتے ہوئے یہ ذہن میں ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میں اللہ کے روبرو کر رہا ہوں۔ جو لوگ جنت میں اللہ کے فضل سے جائیں گے، اگر ان کے لطائف دنیا میں روشن تھے قبر میں ساتھ لے کے تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ جنت میں رہیں گے نہیں، جنت میں ترقی کریں گے۔ یہ تو اللہ کریم کا نام ہے اور اس کے انوارات و برکات ہیں، اور ان کی قیمت کا اندازہ ہی، حقیقی اندازہ تو موت کے بعد ہی ہوگا۔ جنہیں نصیب ہوں گے انہیں پتہ چلے گا۔ بھائی بات یہ ہے کہ جنت میں کیا ہوگا آپ کو اس کی فکر ہے، اب موقع ہے یہ فکر کرنے کا کہ اللہ ہمیں جنت میں لے جائے۔ ہر موقع کی ایک بات ہوتی ہے۔ اب موقع اس کا نہیں ہے کہ جنت میں کیا کیا ملے گا، اب ہمارے پاس یہ جو زندگی کے گنتی کے شمار کے چند دن ہیں یہ اس لیے ہیں کہ ہم اللہ جل شانہ کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس خلوص سے کریں کہ ہمیں جنت نصیب ہو جائے۔ ظاہر ہے ان کا سوال ہے کہ جنت میں ان کی زندگی روز جنتی جن کے لطائف روشن ہے کیا فرق ہوگا؟ وہاں جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ، اللہ کریم لے جائیں گے تو دیکھیں گے۔ آپ جب کہیں جاتے ہیں تو ایک شخص جاتا ہے، اس نے جو کچھ وہاں ہے وہ جا کے لینا ہے، ایک شخص جاتا ہے وہ سرمایہ ساتھ بھی لے جاتا ہے، ایک شخص امریکہ برطانیہ جاتا ہے مزدوری کر کے کمانے کے لیے، ایک جاتا ہے وہ 2 لاکھ پاؤنڈ ساتھ بھی لے جاتا ہے، تو اس میں کوئی فرق تو ہوگا۔ تو اسی طرح یہ بھی اس ملک کی نقدی ہے، بیلنس ہے آخرت کا، اور تجلیات باری ہیں۔ آپ یہاں بیٹھ کر ان کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ ایک لطیفہ بھی کتنی زیادہ قیمت رکھتا ہے۔ بہرحال اب کوشش کریں کہ اللہ وہاں لے جائے۔ ایک انسان 100 سال عمر پائے، کفر کی حالت میں موت ہو تو 100 سال کی سزا دوزخ میں، کیا انصاف نہ ہوگا؟ سمجھ نہیں آئی۔ اچھا ان کا سوال یہ ہے کہ
غلطی تو صرف 100 سال کی اور سزا جہنم کی ہمیشہ ہمیشہ. بھائی اللہ کریم نے قرآن حکیم میں اس کا جواب دیا ہے. یہ سوال آپ کا نہیں ہے، یہ نزول قرآن کے وقت جو کفار تھے ان کا سوال ہے. یہ انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ غلطی تو ہم 60 سال جیتے ہیں، 70 سال جیتے ہیں، 100 سال جیتے ہیں، تو 100 سال کی غلطی اور آپ فرماتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہو گے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ شیطان یہ کوشش کرتا ہے، اگر آپ کبھی مطالعہ کر کے موازنہ کر کے دیکھیں کہ جو اعتراضات پہلے انبیاء پر کیے گئے وہی اعتراضات آنے والے نبی پر کیے گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ شیطان القاء کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جس بات سے اللہ کریم زیادہ ناراض ہوتے ہیں اس کے منہ سے وہ نکلواؤں. آج کے ملحد جو اعتراض کرتے ہیں، مشرکین مکہ کے اعتراض ایک طرف رکھو اور آج کے ملحدین کے اعتراض ایک طرف رکھو، تو وہی سوال ہیں جو وہ کرتے تھے. اس لیے کہ شیطان چاہتا ہے کہ بندے کو ان کی صف میں لے جاؤں. تو اس طرح کے سوالوں سے پرہیز کیجئے. یہ سوال آپ کا نہیں، یہ ابلیس کا ہے، اور اس نے مشرکین کو بھی سکھایا تھا اور اللہ کریم نے اس کا جواب دے دیا تھا. 30ویں پارے کی پہلی سورت میں ہے کہ اگر انہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دے دی جاتی تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کفر پر ہی رہتے، بلکہ قیامت کے میدان میں لوگ کہیں گے کہ اللہ ہمیں بھیج دے، اب دنیا میں جا کر دیکھ ہم کس طرح تیری توحید پہ قائم ہوتے ہیں اور تیری عبادت اور اطاعت کرتے ہیں. تو ارشاد ہوگا کہ اگر تمہیں دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تم جا کر پھر وہی کفر کرو گے. اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ اس لیے کہ وہ تمہارے دلوں میں رچ بس گیا ہے، تمہارے دل تباہ ہو گئے. جب دنیا میں جاؤ گے تو جس حال میں مرے ہو وہی حال لے کر جاؤ گے نا. تو تم دل تباہ کر کے مرے ہو، پھر دنیا میں اگر تمہیں بھیج بھی دیا جائے تم پھر کفر کرو گے. تو انسان چونکہ ایسی مخلوق ہے جسے ہمیشہ رہنا ہے. اگر یہ صرف مادی وجود ہوتا تو فنا ہو جاتا، لیکن اس میں عالم امر کی روح ہے. عالم امر کو فنا نہیں، وہ خلق سے بالا تر ہے. فنا خلق کے لیے، امر صفت ہے اللہ کی. تو کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جس میں عالم امر کی روح ہو، اور بجائے اس کے کہ اس مشت غبار کو اس میں ضم کر کے عالم امر کے مزے اٹھائے، وہ اس کو بھی جہنم میں اپنے ساتھ لے جائے. تو قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ تو ہماری مرضی 60 سال 70 سال 100 سال پہ ان کی عمر ختم کر دی. یہ اس قدر کفر میں دھس چکے ہیں کہ اگر انہیں ہمیشہ کی زندگی دے دی جاتی ہمیشہ کفر پر رہتے. اور انہیں دنیا میں بتا دیا گیا تھا کہ کفر کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی کہ اچانک راز کھلے گا کہ یہ جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے. آج سب کو پتہ ہے کہ کفر پر خاتمہ ہوگا تو آئندہ ہمیشہ دوزخ میں رہنا پڑے گا، یہ سب کو علم ہے. تو یہ نامعقول سے سوال ہیں. شیطان کوشش کرتا رہتا ہے القاء کرنے کی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی قوت مدافعت یا لطائف یا ان میں روشنی اسے روکنے سے قاصر ہو رہی ہے. آپ اپنے آپ پر محنت کریں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا.
اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، أنت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا وأهلنا، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين فإنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد برحمتك. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.